نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 35 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ آیت 35: ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ آیت 36: یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم۔ آیت 37۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ یقین مانو جو کافر ہیں اگر ان کے پاس زمین کی ساری دولت ہو اور اس کے ساتھ اس جیسی اور بھی ہو تاکہ قیامت والے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر اس سے نکل نہ سکیں گے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مائدہ کی آیت 35 سے 37 کا۔ تفسیر: آیت 35: تقوی اور وسیلے کا بیان۔ حق تعالیٰ ایمان والوں کو تقوی کا حکم فرما رہا ہے۔ جب تقوی اطاعت کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس سے گناہوں سے باز رہنا اور ممنوعات کو ترک کرنا مراد ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں وسیلے سے تقرب یعنی نزدیکی مراد ہے۔ وسیلے کا ایک معنی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے اور وسیلہ جنت کے انتہائی بلند مرتبے کا بھی نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کا راحت قدا ہے۔ یہ جگہ عرش سے بہت قریب ہے۔ مرفوع حدیث میں ہے جس نے اذان سن کر یہ دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد بالوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس مکمل پکار کے اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور حسب وعدہ آپ کو مقام محمود میں کھڑا فرما۔ پڑھی تو اسے قیامت کے دن یقیناً میری شفاعت حلال ہوگی۔ جہاد کا بیان۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ کامیابی حاصل کرو۔ اوپر ممنوعات چھوڑ دینے اور رضا والے عملوں کو انجام دینے کا حکم فرمایا۔ اب دشمنان دین سے جو سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور مضبوط و صحیح دین چھوڑے ہوئے ہیں، جہاد کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ اس قسم کے مجاہد تمام خیر و برکتوں کو حاصل کر لیں گے، ان کی تمام مرادیں برآئیں گی اور جنت کے بیش قیمت بالا خانے اور حق تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں انہی کے لیے ہیں۔ انہیں وہ جنت ملے گی جہاں زوال و موت کا ڈر نہیں، جہاں کمی کا اور ختم ہو جانے کا اندیشہ نہیں، جہاں سدا جوانی، دائمی تندرستی اور ابدی عیش و آرام ہے۔ بلند و بالا خانے، اونچے اونچے کاشانے جو پرامن اور پرسکون، دل فریب مناظر والے اور خوبصورت گھروں والے ہیں، انہی کے لیے ہیں جو ان میں بس گیا، عیش و نعمتوں میں رچ گیا، اب اس کے لیے بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ افسردگی نہیں
لازوال زندگی ہے، موت نہیں، کپڑے شاہانہ ہیں جو نہ پھٹیں اور نہ پرانے ہوں، اور ہمیشہ جوانی ہے جو گھٹے اور نہ فنا ہو۔ آیت 36 کافروں پر آخرت کے عذابوں کا بیان۔ حق تعالیٰ نے کافروں کے لیے آخرت میں جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس کا بیان ہے کہ اگر کوئی شخص زمین بھر کر بلکہ اس سے بھی دگنا سونا قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہے اور اس کو یقین ہو کہ یہ مال اللہ تک پہنچ جائے گا تو اس سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کی اور اس سے رہائی پانے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے۔ کافر کبھی دوزخ سے رہائی نہ پائیں گے۔ آیت 37 کی تفسیر۔ کافر اس عذاب سے نکل نہ سکیں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ حج کی آیت 22، جب وہ کبھی بے قراری کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ کافر برابر دوزخ کی بے پناہ جلن اور دردناک ایذا کی وجہ سے اس سے نکلنا چاہیں گے، لیکن ناممکن ہے کہ نکل سکیں۔ جب کبھی جہنم کا شعلہ انہیں اوپر اٹھا کر لائے گا اور جہنم کی اعلیٰ سطح پر آئیں گے تو جہنم کے محافظ فرشتے گرز مار کر نیچے کی طرف دھکیل دیں گے۔ پھر فرمایا، جہنم کا عذاب ناقابل انقطاع ہے، ہمیشہ ہے، چمٹا ہوا ہے اور ان سے علیحدہ ہونے والا نہیں۔ نہ وہ دوزخ سے نکل سکتے ہیں اور نہ کہیں منتقل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ ایک دوزخی کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ اے فرزند آدم تیری آرام گاہ کیسی ہے؟ کہے گا انتہائی بری۔ پوچھا جائے گا کیا زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہتا ہے؟ جواب دے گا ہاں ہاں اے رب میں حاضر ہوں۔ جواب ملے گا کہ تو جھوٹا ہے، میں نے تو بہت ہی معمولی کام بتایا تھا، تو اسے بھی انجام نہ دے سکا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ بزید فقیر فرماتے ہیں، میں جابر رضی اللہ عنہ کی مجلس عملہ میں بیٹھا ہوا تھا، آپ حدیثیں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے یہ حدیث بھی بیان کی کہ چند لوگ آگ سے نکالے جائیں گے۔ میں اس کا منکر تھا۔ میں نے ناراض ہو کر کہا کہ مجھے دیگر لوگوں پر تو تعجب نہیں، لیکن اے صحابہ رسول، تم لوگوں پر تعجب ہے کہ تم خیال کرتے ہو کہ حق تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے نکال لے گا، حالانکہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے مگر نکل نہ سکیں گے۔ مجھے اس پر لوگوں نے ڈانٹا مگر آپ سب سے زیادہ بردبار تھے۔ فرمایا انہیں کچھ نہ کہو۔ پھر فرمایا یہ حکم کافروں کے لیے ہے اور شروع سے آیت پڑھ کر سنائی۔ پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں بولا پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیا اللہ یہ نہیں فرماتا؟ سورہ اسراء کی آیت 79، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھو جو تمہارے لیے نفلی نماز ہوگی، یقین ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود یہی ہے، حق تعالیٰ لوگوں کو انہی کے گناہوں کی وجہ سے جب تک اسے منظور ہوگا جہنم میں روک لے گا اور ان سے بات نہیں کرے گا، پھر جب انہیں نکالنا چاہے گا تو نکال لے گا۔ یزید فقیر فرماتے ہیں، پھر میں نے یہ بات نہیں جھٹلائی۔ طلق رحمۃ اللہ علیہ بن حبیب کہتے ہیں کہ میں شفاعت کا سخت منکر تھا، پھر جابر رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان کے سامنے ہر وہ آیت پڑھی جس میں حق تعالیٰ نے جہنم والوں کی ہمیشگی کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کیا تم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ وہ ساری آیتیں مشرکوں کے لیے ہیں، لیکن جو مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گئے تھے وہ اس سے نکال لیے جائیں گے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے کانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو کہ آپ فرما رہے تھے لوگ جہنم سے جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ یہ آیتیں تمہاری طرح ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 35 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔